بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو صبح و شام کے اذکار کے بارے میں ہے، اور یہ اذکار وائس میں اور اسی طرح لکھے ہوئے اور تصویر کی شکل میں پیش کیے جائیں گے تاکہ سمجھنے میں اور سننے میں آسانی رہے۔ صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے آیت کرسی، اور آیت کرسی کے الفاظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوسرے نمبر پہ ہے سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تینوں صورتیں صبح شام 3 مرتبہ اور 3 بار پڑھنے ہیں، اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ان 3 صورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھے تو یہ صورتیں اس انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ہر شر سے اور ہر نقصان دہ چیز سے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 5082 نمبر پہ، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری نمبر پہ دعا ہے، اور یہ دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ۔ یہ صبح کے وقت میں ایسے پڑھنا ہے، اور اس کی جگہ شام کے وقت پڑھیں گے امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده۔ یہ دن کے وقت اور پھر شام کے وقت پڑھنا ہے رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔
اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2723 نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ دعا ہے اللہم بک اصبحنا، یہ ہو فجر کے وقت پڑھنا ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور شام اور رات کے وقت اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ پانچویں نمبر پہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صبح شام ایک بار پڑھنی ہے یہ دعا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھے، اگر دن کے وقت پڑھے رات تک اس انسان کو موت آئے تو یہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر رات کے وقت پڑھے تو دن تک بھی یہی فضیلت ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 6306 نمبر پہ۔ چھٹی دعا ہے اللہم انی اصبحت اشہدک، یہ دن اور فجر کے وقت اور رات کے وقت اللہم انی امسیت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ صبح شام یہ دعا 4 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی انسان یہ دعا صبح کے وقت پڑھے اور رات کے وقت 4 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے 5071 نمبر پہ، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں 1201 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے 7ویں نمبر پہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان صبح شام یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر غم اور ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10ویں نمبر پہ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 5074 نمبر پہ، اور ابن ماجہ میں ہے 3871 نمبر پہ۔ 11ویں نمبر پہ دعا ہے اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم۔ یہ حدیث بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے 3392 نمبر پہ، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ 12ویں نمبر پہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اس دعا کو اگر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے، کوئی بھی چیز اس انسان کو نقصان نہیں دے پائے گی. ابو داؤد میں حدیث ہے 5088 اور ترمذی میں ہے 3388 نمبر پہ. 13ویں نمبر پہ دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے تو اس انسان کا اللہ رب العالمین پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن راضی کرے. اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے 18967 نمبر پہ، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی حدیث کو ذکر کیا ہے. 14ویں دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام ذہبی نے ذکر کیا ہے، اور صحیح الترغیب ترہیب پہلی جلد 273 نمبر پہ یہ دعا ہے. 15ویں نمبر پہ دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ، اور رات کے وقت پڑھیں گے امسینا وامسی الملک للہ للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ. اور شام کے وقت کیسے پڑھیں گے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. 16ویں نمبر پہ دعا ہے اصبحنا على فطرة الاسلام، اور رات کے وقت امسینا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے 15360 نمبر پہ، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، صحیح الجامع میں بھی یہ حدیث موجود ہے. 17ویں نمبر پہ دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ. یہ دعا صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح رات کے وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان یہ دعا پڑھے اس سے بہترین عمل والا کوئی بھی انسان نہیں ہے، مگر وہ جو یہی دعا پڑھے یا اس سے کچھ زیادہ پڑھے، یعنی اس سے کچھ زیادہ ذکر کرے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2692 نمبر پہ. 18ویں نمبر پہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنی ہے. 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے صرف صبح کے وقت، اور اسی طرح یہی دعا 100 مرتبہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں دن کے وقت، یعنی کہ صبح کے وقت میں. 20ویں نمبر پہ دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ دعا بھی صرف صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھنی ہے. صحیح مسلم میں حدیث 2726 نمبر پہ. اسی طرح 21 نمبر دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ دعا بھی صبح کے وقت پڑھنی ہے. اس کے بعد دعا ہے 22 نمبر استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ 100 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. رات کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. آخری دعا ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنی ہے صبح کے وقت میں، اور رات کے وقت میں بھی 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں.